أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام فقال تعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے. اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا اور دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے ہم کو اٹھائے گا. شاید ہم مر جائیں گے، سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے ہم کو دوبارہ ہمارے قبروں سے ہم کو اٹھائیں اور ہم سے سوال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اس آخرت کی فکر میں اس دنیا میں ہم جو بھی نیک اعمال کریں اس اعمال کو درست کرنے کی اور صحیح اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مرے دم تک توفیق عطا فرمائے اور موت بھی ہم کو اسلام کر دے. آمین یا رب العالمین. سامعین، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو پھر سے جمعہ جیسا بابرکت دن اور جمعے کے خطبے میں اللہ نے ہم کو شامل فرمایا. اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے جمعہ تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کئی ایسے دنیا میں مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں ایک ہفتے کے درمیان. تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حیات دی اور اللہ نے ہم کو زندگی دی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دو صحابیوں کا واقعہ، ایک صحابی جو جنگ میں شہید ہوئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور ایک صحابی مرض الموت میں تھے، یعنی بستر پہ ہے اور بیمار ہے لیکن عبادت تو کر سک رہے، یعنی لیٹے ہوئے ہی صحیح لیکن عبادت کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون جنت میں جائیں گے پہلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بولتے ہیں کہ اللہ عالم، اللہ رسول عالم، اللہ بہتر جانے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. تو کسی نے جواب میں یہ بھی کہا کہ بھائی جو شہید ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ جو شہید ہے ان کا مرتبہ بڑھ کر ہے تو پہلے وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شہید ہے ان کا تو مرتبہ اپنی جگہ، بے شک وہ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ صحابی جو جنگ میں تو شامل ہو نہیں سکے لیکن ان کی زندگی میں جو عمر درازی ہوئی، جتنے سال یا جتنے دن یہ زندگی میں زیادہ دن جینے کا موقع ملا دنیا کے اندر، تو ان کو نیک اعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا. اللہ اکبر.
تو اس روایت سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو زندگی دیا ہے اس کو ہم غنیمت جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے جمعہ سے لے کر جو بھی ہماری زندگی دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایک موقع دیا، ہم کو ایک جو ہے نا چانس دیا کہ ہم ہمارے اعمال کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم ہمارے زندگی کے اندر جو ہے نا تبدیلی لائے، اور جو بھی نیک کام اللہ کو پسند ہے وہ کام کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرے اور اللہ کی اس جنت کے مستحق بن جائے، بغیر اس کے کہ شکر ادا نہیں کرے اور بس وہی پرانی زندگی بس چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے، ہم کو غنیمت جاننا ہے۔ موت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کو غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ موت تو آنے والی ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ نے جو موقع ہم کو دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت سمجھے اور غنیمت جان کر ہم ہمارے اعمال کو درست کر لیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی نیک کام ہے اس کاموں کو کرے، جلد بازی کرے نیک کاموں میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی عمر دی جو بھی زندگی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کی ایک ہفتے کی زندگی دی، اللہ کا شکر ہے۔ قیامت کا دن ایسا بھی ہوگا اور منظر ایسا بھی ہوگا کہ قیامت والے دن کوئی انسان ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائے گا، اور اس کے پاس ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے یا ایک گناہ اس کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کے حوالے ہو رہا ہے۔ اللہ، تو ایسی صورت میں ایک ہفتے کا جو وقفہ اللہ نے ہم کو دیا کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ایک ہفتے کا جو ٹائم ہم کو اللہ نے دیا ہے، اس میں فرض نمازیں کتنے ہیں، نفل نمازیں کتنے ہیں، صدقہ و خیرات ہم کتنی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق ہم کتنا کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کے پاس ہم اجر و ثواب کتنا ہم کما سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیک اعمال صدقہ و خیرات اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ آپ دیکھیں، آپ مسجد الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا تعمیر کی شکل پھر سے شروع، پہلا فلور انشاءاللہ، تو اس کے اندر ہم جو ہے سبقت کر کے تعاون کرنا، اس میں ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پتہ نہیں کہ پچھلے جمعہ آنے والا جمعہ پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کریں اور فرائض کو ادا کریں، سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزارے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے نہیں، دنیا میں واہ واہ کی نیت سے نہیں، دنیا کے اندر لوگ ہماری بڑائی بیان کریں اس نیت سے نہیں۔ اگر وہ کوئی نیت سے اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کا اجر اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اخلاص کے بنا ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز ہی پڑھتا ہے، نفل نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، لیکن لوگوں کی دکھاوے کے لیے اگر پڑھتا ہے تو اس کا وہ عمل کرنا یہ شرک ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک ہے، دکھاوا ہے۔ تو لہٰذا ہم دکھاوے سے بچے اور اپنے آپ کو جو ہے نیک اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم عمل کریں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو جائیں گے۔ اس بنیاد کو ہم سمجھیں اور ہم ہماری آخرت کو یاد رکھتے ہوئے ہم جو ہے نیک اعمال کریں، اور اسی کے ضمن میں ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے عقائد کو درست کریں۔ ہم عقائد کی درستگی عام طور سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم درگاہوں کو نہیں جاتے، تعویذ تو نہیں پہنتے، ہمارا عقیدہ درست ہے، الحمدللہ، بے شک بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے چیزیں بھی موجود ہیں جو عقیدے میں شامل ہیں، اور اکثر مسلمان جو ہے نا اسلام
کی صحیح تعلیمات ان کے پاس نہیں پہنچنے کی وجہ سے، یا لوگ ان تک اسلام کی صحیح بات جو ہے نا پہنچاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں لوگ. تو لوگوں کو آپ بولیں کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو الٹا بولتے ہیں آپ جو ہے نا وہ ہے، یہ ہے، الگ الگ نام سے الگ الگ القاب دے کر ہم کو جو ہے نا بلاتے ہیں لوگ. بہرحال یہ لوگوں کی کرنی ہے. اب لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہے جی. تو اسی نقصانات کے جو اعمال ہیں، انہی عملوں میں سے ایک عمل ایسا بھی ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی ایسی بدعقیدگیاں، مسلمانوں کے اندر ایسی ایسی بدعقیدگیاں ہیں جو مسلمانوں کو اسلام، دائرہ اسلام سے ان لوگوں کو جو ہے نا ہٹا سکتی ہے. ایسے ایسے عقیدے لوگ مسلمانوں کی. تعجب کی بات ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہے لیکن ہمارا عقیدہ اسلامی نہیں ہوا، ہماری سوچ اسلامی سوچ نہیں بنی. اپنے آپ کو مسلمان بولنا بہت آسان ہے، لیکن ہماری سوچ بھی اسلامک طریقے سے ہونا ہے. ہماری سوچ بھی اسلامی سوچ ہونا ہے. اگر اسلامی سوچ نہیں ہے تو ہم خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کی سب سے بڑی اور بہترین مثال، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، خاص طور پہ ہمارے خواتین حضرات، اکثر 99% خواتین مسلمانوں کی جتنی بھی ہے وہ لوگ 4 شادی اگر کوئی مسلمان مرد کرتا ہے تو اس کے خلاف ہے. 4 تو چھوڑے، دوسری شادی اگر کرتے ہیں تو اس کے خلاف ہے. یہ شریعت ہے جی، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، کھیل مذاق نہیں ہے. اگر کوئی شادی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو جو اسی مجرم کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا جو نا مجرم ہے کہ بھائی کیا کرا گی، کیا ہے. مجھ کو بولنے کیجیے، اگر کوئی زنا کر کے آئے تو اس کو فخر کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ارے وہ ایسا کیا. ممبر رسول میں ٹھہر کے ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن معاشرے کو میں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا معاشرہ سدھرنا ہے انشاءاللہ، سدھرنے کی نیت سے میں بات کہہ رہا ہوں. 99% ہمارے خواتین اس کے اندر عالمہ بھی ہے، علماء بھی ہے. خالی جینٹس نہیں پڑھتے، عالم کا لیڈیز بھی پڑھتے. عالموں کا عالم جو مدرسہ ہے علم عالمیت کرنے کا، خواتین کا بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے. تو لڑکیوں کی مدرسوں میں جو فارغ ہو کر ہے جو عالمہ، وہ لوگ بھی جو ہے نا اس کے خائل نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل نہیں مانتا. اس کو بدلنا ہے. یہ بدعقیدگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں خالی ہم شرک سے دور ہے، بدعت سے دور ہے، بڑے خوش کہ بھائی ہم جو ہے نا جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ماننا ضروری ہے. اگر نہیں مانیں گے، ہمارے دل میں اگر شریعت کے جو بھی احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر اگر ہمارا تھوڑا سا بھی اگر رجحان، تھوڑا سا بھی اگر جھول پایا جاتا، ارے ذرہ اس ذرے میں آپ پھر آؤٹ، یہ نہیں ہونا انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ ایک دم ٹھوس مضبوط رہنا انشاءاللہ. ایک مثال آپ کو دیا میں. تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے جو ہے نا لوگوں کے اندر بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. جیسے اب کل جو ہے اماس ہے یا پرسوں اماس تھا، پتہ نہیں لوگ، تو اماس ہے بول کے جو ہے نا لوگ نوکریوں پہ نہیں جاتے. اماس ہے بول کے جو ہے سینٹر کے کام والے مسلمانوں بھی نہیں کرتے. اماس ہے بول کے جو ہے نا اگر کوئی بچی نئی شادی ہو کے ہے، اگر اس کو جو ہے نا سسرال جانا ہے، بھائی کے آگے تھی بھائی 10 دن کے لیے 15 دن جو بھی آگے تھے، اس کو سسرال جانا ہے، آج جو ہے نا اماس ہے نہیں جانا. کہاں سے لے کے آئے عقیدہ؟ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے. ہم مسلمان تو برائے نام ہے ضرور، لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ جو ہے اسلام اعتبار سے نہیں ہے. ہماری سوچ بھی بدلنا ہے. جب تک ہماری سوچ اسلامی اعتبار سے اسلامی سوچ نہیں ہوگی، جب تک ہم جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں. اسی طریقے سے در در کے ٹھوکر کھاتے پھریں گے لوگ. اسی طریقے سے مسلمان جو ہے نا ان کے ماں ان کے ماں، انہوں یہ بولے انہوں وہ بولے، ایسے پھرتے رہیں گے. عقیدہ درست کرنا انشاءاللہ.
یہ بدعقید کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب اسی طریقے سے اگر کوئی بیچارہ نااہل ہے, اس کے پاس جو ہے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں, انہیں مالدار نہیں ہے, غریب ہے, اور کوئی اگر بیوہ ہے یا کوئی جو ہے نا ایسے معصوم یتیم بچے ہیں, اب ایسے بچوں کی اگر ایسے لوگوں کی صورت اگر صبح صبح دیکھ لی تو پورا دن ان کا ملوث جاتا ہے. یہ کہاں سے بدعقیدیاں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے, اسلامی نظریہ نہیں ہے, اسلامی فکر نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا ہندوانہ سوچ ہے. کھلی طور پر کو بولنے دیجیے, ہندوانہ سوچ ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے. اگر وہ لوگ صحیح کتابیں پڑھیں تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ جو بدعقیدیاں ہیں اس کو ہم کاٹنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ, ختم کرنا. اب اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے 13 تاریخ نہیں, 13 تاریخ کو کچھ بھی نہیں کرنا, 3 تاریخ کو کچھ بھی نہیں کرنا. 3 تاریخ کو کرے 3 طرح ہونا ہے, 3 طرح 4 18 کیا ہے, یہ حساب اسلام میں نہیں ہے. اللہ کو جو ہے یہ آڈ نمبر جو 3 ہے 1 ہے, اللہ کو پسند ہے نمبرز, اللہ کی پسندیدہ نمبرز میں سے ہے یہ 3 طرح بولنا. 3 تاریخ کو اگر شادی ہے تو اچھا نہیں ہے بولنا. جمعرات کے دن کوئی چہار شبے کے دن کوئی مر گئے جو ہے ان کا جنازہ جیسے سے لے کے جاتے تو جو ہے نا لوگ کیا کرتے, ہنڈی جو جس کے اندر پورا دہی بھرا ہوا ہے, دہی کی ہنڈی ان کے گھر کے سامنے پھوڑ دیں. ایسے عقیدے ہیں لوگوں کے. آپ جا کے دیہاتوں میں دیکھیں, دیہاتوں میں چھوڑیے, یا شہر میں ہوتا ہے چیز, شہر میں ہو رہی تھی چیزیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے, اسلام سے لوگوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں. انسان سمجھتا بھی نہیں, اس کو سمجھ بھی نہیں آتا, لیکن اسلام سے باہر نکلنے کے چانسز ہے. ہم کو بڑی چوکنے رہنا ہے انشاءاللہ ان چیزوں میں. ارے بلی سامنے سے چلے گئی تو جو ہے نا نہیں جاتے, واپس آ جاتے. کوئی چھینکے گھر سے باہر جا رہے, کوئی چھینکے, نہیں جانا, رک جاؤ, 2 منٹ رکو, بیٹھو, پانی پیو, جب جاؤ. ہمارے مسلمانوں کے عقیدے بتا رہا ہوں, آپ لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہوں, یار مول صاحب کیا تو بھی کہانیاں سنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, قصہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ بدعتیں اور جو ہے بدعقیدگیوں کو ہم دور کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اسلام جو آیا, معاشرے کے اندر جو غلط عقیدہ اور ریت رواج جو غلط ہے, ان تمام ریت رواجوں کو, غلط عقیدوں کو توڑنے کے لیے آیا اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے پیر کے نیچے رونتا ہوں جو پرانے ریت رواج ہے, جو اسلام کے خلاف ہے, ان تمام ریت رواجوں کو میں جو ہے پیر کے نیچے رون رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے عقیدوں کو درست کر لیں, اور خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ خواتین کے اندر. ارے شادی ہوئی, لچا پیٹ کتنے پھرتے ہیں, میرے کو بولنے دیجیے, معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں جو ہے کون سی کی قصے کہانیاں نہیں بات کر رہا ہوں. مول صاحب کو دوسرا عنوان نہیں ملا کیا بولنے کے لیے, یہ عنوان اصل ہے, امپورٹنٹ عنوان ہے. درگاہوں پہ بڑے تو خوش ہوتے, وہاں اچھا بولے جیسا. یہ بھی سمجھنا, اس کو بھی سمجھے. کالی پوت کا لچا پہننا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. میں شادی کے دن جو ہے نا دولہے والے لچا لے کے آنا, نہیں لے کے آیا تو صحیح بات نہیں ہے. کالی پوت کا لچا, یہ کالی پوت کے لچے کی ہسٹری کیا ہے معلوم ہے؟ ہسٹری کیا ہے؟ یہ اصل میں کلکتے سے شروع ہوا ہے. کلکتے میں اب وہ کل کی جو ماتا ہوتی, کالی ماتا, جو بھی ان لوگوں کا عقیدہ ہے, تو اس کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں, اس کی جو پرستش کرتے ہیں, اس کی جو پوجا کرتے ہیں, پاٹ پوجا, تو اسی کا حصہ ہے کالی پوت. نظر نہیں لگنا, چھوٹے بچوں کو جو چھوٹا منکا پہناتے ہیں ہاتھوں میں, پیروں میں, گلے میں, یہ سب اسی وہیں سے شروع ہے, وہیں سے. اور کالی پوت کا لچا بھی وہاں سے چلا. ان کے سہاگ کو بچانے کے لیے ایک واقعہ ہوا کہ وہاں سے جو کالی پوت کا لچا لے کے آیا گیا, ان کو پلایا گیا, اور ان کا سہاگ جو ہے بچ گیا. جب سے جو عقیدہ ہے
یہ منگل सूत्र کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، کو سمجھنا ہے۔ اور چوڑیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھ کو بولنے دیجیے، کوئی عورت اگر چوڑی نہیں پہنی تو ان کا شوہر مر گیا بول کے سمجھتی ہے ہندوستان میں، لیکن شرعی اعتبار سے ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے چوڑیوں کی۔ پیروں میں جو چھلے پہنتے، تیلگو اس کو مینڈل بولتے، پتہ نہیں آئی الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ چاہے تو شادی نہیں سوالی بھی پہن سکتے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی چند چیزوں کو سیکھ کے اس کو دین سمجھ کے لوگ، یا جو ہے اسلام سمجھ کے لوگ، یا زندگی کا حصہ سمجھ کے لوگ، تو اس کو ہم کاٹنا ہے، اس کو ہم لوگوں سے جو ہے اس عقیدوں بدعقید کے ان کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسلام آیا اسی لیے، اسلام آیا اسی لیے کہ جو بھی ہوتا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سننے میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا ذرا دل کو ٹھوس پہنچنے والی ہے حقیقت میں، لیکن یہ حق ہے، یہی حق ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اور اسلامی جو تعلیمات ہے اس طریقے سے باریکی موجود ہے اسلامی تعلیمات کے اندر۔ ہم صرف جو ہے خبر پرستی سے دور ہے، تعویذ نہیں پہنتے، ہم بڑے خوش ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، بڑے خوش ہیں، نہیں، اس کو بھی ہم سمجھنا ہے، اس کو بھی جاننا ہے، اس کو بھی جاننا سمجھنا۔ اور الگ الگ عقیدے، بابا کی دیسی شکل اگر بیٹے کی رہی تو جو ہے نا بابا کو اچھا نہیں لگتا، اماں کی دیسی شکل بیٹیوں کی رہی تو اماں کو اچھا نہیں لگتا۔ عقیدے ہے لوگوں کی، بول رہے تو میرے کو خود ہنسی آ رہی، لیکن عقیدے ہیں۔ اور اماں کی شکل میں اگر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹی کی بڑی اچھی قسمت، واہ، ارے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ پھر یہ کیا اسی طریقے سے نہیں ہے جیسے فال کھلانا یا جو ہے ہاتھوں کا دکھانا کہ بھئی میری قسمت میں آگے کیا ہونے والا ہے بتاؤ ذرا، یہ تمام چیزیں اسی کے مشابہ ہیں۔ اسی طریقے سے بدعقید کیا ہے جو اسلام سے ہم کو دور کر رہے ہیں، شریعت سے ہم کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، تو لہٰذا ایسی کئی چیزیں ہیں۔ بس میرے کو جو بھی میرے ذہن میں ہے، جو بھی میرے کو یاد ہے، میں وہ راستے میں بھی آتے ہوئے کل بھی یاد کرتے گیا کہ میں کیا کیا ہے ذرا ٹٹولے معاشرے کے اندر۔ تو ایسے ایسے بدعقیدیاں ہیں جس سے ہم کو بچنا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول رہے کہ بھائی فرض نماز چھوڑ دیے تو جو ہے نا اللہ کی پناہ میں ہم نہیں رہتے، فجر کی نماز اگر جو ہے نا باجماعت اگر چھوڑ دیے اور جو ہے نا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو اللہ کی حفاظت میں ہم نہیں رہتے، تو بڑی جو ہے نا اس کی بات ہے، پہلے فرض نماز پڑھ کے جو آپ گھر سے، یہ نہیں بول رہے کوئی، یہ نہیں بول رہے، یہ شریعت ہم کو حکم دے رہی ہے لیکن اس کی ہم تعلیمات نہیں دیتے لوگوں کو۔ لیکن ایسے ایسے چیزوں کی ہم تعلیمات دیتے ہیں جو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، نہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایسی ایسی بدعقیدیاں لوگوں کے اندر اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، جس کے وجہ سے لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر جو زندگی جو گزار رہے ہیں، مسلمانوں کی زندگی نہیں، وہ ہے مسلمان لیکن غیر مسلم کی زندگی گزار رہے ہیں، غیر مسلم کی زندگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق جو بھی عقیدہ ہے ان عقیدے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل جو بھی آپ کے سامنے بولا، یہ چھوٹے چھوٹے ہم سمجھ رہے لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے پیوست ہو گئے ہیں کہ جو ہے نا لوگ اس کو اب اسلام اور دین سمجھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں تو نہیں۔ یہ اندھ وشواس نہیں ہے، اندھ وشواس ہے، بدعقید کی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم 5 وقت نماز پڑھ لیے اور جو ہے روزہ رکھ رہے، اب جو ہے نا مکمل 100% مسلمان ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہے کہ ہم سمجھیں اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اس پر عمل کریں۔ یہ چیزیں کیا ہے ہم کو دور دور تک جو ہے نا اسلام سے دور کر رہی ہے، یہ جو ہے شرک تک پہنچتی چیزیں، شرک تک، شرک تک۔ اور جو انسان شرک کیا، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں نہیں جا سکتا۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لوگ، یہ سب سے بڑا جو ہے گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ ارے اللہ دے رہا کھا رہے، اللہ دے رہا، ہر چیز جو ہے نا اللہ کی عطا ہے، اور ہمارا خیرہ کیا ہے؟ میں غوث پاک کے نام کا جو بکرا کاٹتے، اگر وہ نہیں کاٹے تو ہمارے کو جو ہے نا برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میں فرض نماز میں نہیں پڑھا، میرے اوپر کوئی کون سی بلا آتی کی، کون سی آفت آتی کی، میں نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں۔ ہمارے دل میں یہ ڈر ہے کہ ان کے نام کا جھنڈا جو ہے نا آج اس سال نہیں چڑھائے تو ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن مخلوق کا ڈر ہے۔ خالق کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں ہے۔ اگر کسی کو بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن شریعت یہی ہے، اسلام یہی ہے، قرآن حدیث یہی ہے۔ مسلمان ہیں ہم تو ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے انشاءاللہ۔ ہم کو ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کی ذات سے ہم کو ڈرنا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ چیزوں میں۔ اور اسی طریقے سے مشہور لیفٹ بائیں پیر میں جو کالا دھاگا جو بننا اتنا عام ہو گیا آج، اتنا عام ہو گیا پورے مسلمانوں کے تقریباً۔ اللہ ماشاء اللہ کون ہے؟ آپ پیر اٹھا کے دیکھیے بائیں پیر کا، لیڈیز کے پیروں میں بھی وہی ہے، بچوں کے پیروں میں بھی وہی ہے، جینٹس کے پیروں میں بھی وہی کالا دھاگا ہے، لیڈیز خواتین جو بوڑھی ہے ان کے پیروں میں بھی وہی ہے، سب کے پیروں میں کالے دھاگے۔ کالے دھاگے سے کیا ہوتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بداخیرگی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس سے ہم کو باز آنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اگر نہیں بچائیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے جو ہے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں بڑی بات نہیں بول رہا ہوں، شریعت کی بات، اسلام کی بات بول رہا ہوں۔ انسان مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ایمان چلا گیا، وہ اسلام سے چلا گیا، اسلام سے ہٹ گیا۔ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں۔ اگر کسی کو ہم غیر مسلم کو بھی اگر کوئی شرک بھی کرتا ہے تو اس کو ہم ظاہری اعتبار سے مسلمان کلمہ اگر پڑھا ہے، کلمہ پڑھ رہا انسان، پھر جو ہے وہ خبر پرستی کر رہا اور اس طریقے سے کئی ایسے اعمال کر رہا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں بول سکتے۔ لیکن جو ظاہر اعتبار سے شرک کر رہے ہیں ان کو ہم کافر بول سکتے ہیں، جو بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جو ہے کافر بول سکتے ہیں۔ لیکن جو کلمہ پڑھے ہیں ان کو ہم کافر نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی کلمہ گو کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ کافر والا لفظ آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ اگر جس کو کافر کہا گیا اگر وہ کافر نہیں ہے، جو بولا اس کو آگے وہ کافر لفظ لگ جاتا اور یہ کافر بن جاتا۔ تو لہٰذا ہم کوئی مسلمان کو کافر نہیں بولتے، لیکن ان کا جو عمل ہے یہ شرکیہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جتنے بھی آپ کے سامنے میں بیان کیا، یہ بدعقیدگیاں ہیں جو انسان کو، جو مسلمان کو اسلام سے خارج ہونے کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں کافی ہیں۔ خارج ہو سکتا ہے انسان، چانسز ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا ہے اس کو ہم کافر نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا ایسے جو بدعقیدگیاں ہیں، یہ تمام کے تمام بدعقیدگیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم کوئی مسلمان کو کافر نہیں بولتے، ان کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی جنت میں جائے اور ہم بھی جنت میں جائیں انشاءاللہ۔ جنت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتے، جنت کی سرٹیفکیٹ کس کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آج کل ہے لوگ جنت کے سرٹیفکیٹ بعد فلاں بابا کے پاس جاؤ جنت کے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے، اور جو مر گئے ان کے سینے پہ جو ہے وہ کیا بولتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھ دو جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ارے سینے پہ جو نا کلمہ لکھ کے اگر جنت میں جانے کا اگر ہوتا تو سب لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، سب لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعقیدگی ہے لوگوں کے اندر،
یہ بھی بدعقیدگی کی ہے. اب ہم بولنے لگے تو جو ہے نا ہر جو ہے نا قدم قدم پہ جو ہے نا اس طریقے سے بدعقیدگیاں لوگوں کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں کو جو ہے نا اسلام سے دور، شریعت سے دور اور قرآن حدیث سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ تمام چیزوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کی تلقین کریں، یہ تمام چیزوں سے بچ جائیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کرم جنت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.